بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم کی عمر جب 100 سال ہوئی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کی ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام کافی بوڑھی تھی تو اس خوشخبری پر چونک اٹھی، جس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہم نے اس کو حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش پر ہی ختنہ کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اپنے بھائی نحور کے بیٹے کی بیٹی ربکہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت کہ شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آخر کار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور بالا آ کر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا اس کا نام ایسور رکھا گیا اور دوسرے کا یعقوب علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ جوان ہو کر ایسو بڑے نامور شکاری بنے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گلہ بانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی والد کی بہت خدمت کرتے تھے۔ ایس اکثر اپنے والد حضرت اسحاق کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا ایس شکار کے لیے نکل گیا تو قریب ہی حضرت یعقوب بیٹھے، وہ بھی شکار کے لیے نکلے اور جلد شکار لے کر واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق نے یہ عادی کہا، تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ ایس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب ایس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے ایس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرو سبز شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب ایس اپنے بھائی سے سخت ناراض رہنے لگا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی دو طرح کی روایات ملتی ہیں کہ ایک تو
یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام سے حران کی طرف ہجرت کی تو آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے تھے، جس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرائیل رات کو چلنے والا اور ایل کی معنی دوست کی ہیں۔ آپ نے چنانچہ رات کا سفر اختیار کیا تھا، اسی لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ نے حران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ ایک آدمی سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، اسی لیے حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے اولاد 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب نے لابان کی 2 بیٹیوں کو لیا اور راحیل سے شادی کی۔ لیہ بن لباں سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے اور ان کے نام یہ ہیں: روبیل، شمعون، لاوی، یہود، یسکار، زبولون۔ راحیل بن لبان سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بلہا باندی سے بھی حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: دان اور نفتالی۔ اسی طرح زلفہ باندی سے بھی 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے: جاد اور عاشر۔ یہ سب فلسطین میں آباد تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بہت سے پیغمبران میں بھیجے گئے جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل اور شاندار حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں آ گئے، پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ احمر کے پاس پھر سے فلسطین میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک بہت طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت قائم رکھی۔ اس دوران ان پر اللہ کا خاص کرم تھا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ دعویٰ کیوں نہ کرتے؟ اللہ پاک نے ان پر من و سلوہ جیسی نعمتیں جو اتاری تھیں، لیکن یہ قوم بڑی بے قدری تھی۔ اللہ نے سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے کچھ کا انکار کیا گیا، کچھ قبول اور بعض کو شہید کر دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کا قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں۔